میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ۔ دوستو، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے، یعنی کہ غالب بیانیہ، نوآبادیاتی ذہنیت اور حقیقت کی تشکیل۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے نوآبادیاتی دور میں مسلط کردہ نظریات آج بھی ہمارے معاشروں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور کیسے یہ حقیقت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہر معاشرے میں کچھ مخصوص خیالات اور نظریات کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ انہی خیالات کو غالب بیانیہ یا ڈومیننٹ ڈسکورس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو طاقتور ادارے، حکومتی مشینری اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے پھیلائے جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ لوگوں کو یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ نوآبادیاتی دور میں مغربی طاقتوں نے ہمیں یہ باور کرایا کہ ہماری ثقافت، علم اور روایات کمتر ہیں اور صرف مغربی خیالات ہی ترقی کا واحد راستہ ہیں۔ نوآبادیاتی ذہنیت دراصل ایک ذہنی غلامی کی کیفیت ہے جو نوآبادیاتی حکمرانی کے خاتمے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آج بیشتر تیسری دنیا کے ممالک آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ اب بھی مغربی اثر و رسوخ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ اثرات تعلیم، زبان، معیشت، حتیٰ کہ خوبصورتی کے معیارات تک میں نظر آتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ ہونے کے لیے ہمیں مغرب کی نقالی کرنی ہوگی، چاہے وہ لباس ہو، زبان ہو یا تعلیمی نظام۔ حقیقت وہ نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ میڈیا، نصاب تعلیم، حکومتی پالیسیاں حقیقت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو مغربی تعلیمی نظام میں اکثر یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ ہی علم و ترقی کے اصل مراکز ہیں۔ جب ہم اپنے نصاب میں صرف نیوٹن، آئنسٹائن اور ڈارون کو پڑھتے ہیں مگر ابن سینا، الخوارزمی اور جابر بن حیان کا ذکر تک نہیں کرتے تو ہماری سوچ ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ یوں ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید حقیقی علم صرف مغرب میں ہی ہے۔ تو پھر اس غالب بیانیے سے کیسے نکلا جائے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی تاریخ، علمی ورثے کو دوبارہ دریافت کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زبان، ثقافت اور مقامی علم پر فخر کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی تعلیمی پالیسیوں، میڈیا کے بیانیے کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ ہم حقیقت کو مغربی چشمے سے نہیں بلکہ اپنی نظر سے دیکھ سکیں۔ دوستو، غالب بیانیہ اور نوآبادیاتی یا کلونیل ذہنیت کے اثرات کو سمجھنا اور اس سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنی حقیقت خود تعمیر نہیں کریں گے، ہم دوسروں کی دی ہوئی حقیقت کو ہی جیتے رہیں گے۔ ہمیں خود کو پہچاننا ہوگا، اپنی تاریخ اور ورثے کو اپنانا ہوگا اور اپنے علم کو خود تشکیل دینا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔